عوامی مسلم لیگ کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں. میں اس بات کا حامی ہوں کیونکہ فوجی عدالتوں نے بہت زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. کم از کم 2 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے, جیلوں میں گئے ہیں. میں اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو 2 سال اور دیے جائیں. اس وقت یہ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہونے والی ہے کیونکہ ان کی جو کہ انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے ملٹری کورٹس کی ان کے اندر اتنی کارکردگی ہے کہ یہ اس لیگل سیٹ اپ کو اتنا بہتر کر سکتے ہیں جس سے ملٹری کورٹس کو فردر ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے پی ایم ایل این سے, پیپلز پارٹی سے, کوشش کریں گے کہ ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اس پہ بنائے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کی. اے پی ایس کے واقعے کے بعد پہلی دفعہ ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے اور سن سیٹ کلوز تھا کہ 2 سالوں کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے, مگر ایک دوسری ایکسٹینشن, تب پہلی ایکسٹینشن ان کو دی گئی اور اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ دوسری دفعہ بھی ایکسٹینشن ہونے والی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈرافٹ بل تیار ہو گیا ہے اور جو اگلا سیشن ہے نیشنل اسمبلی کا اس میں یہ پیش کر دیا جائے گا. مگر اپوزیشن کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کوئی مطمئن نہیں ہیں اتنی حکومت کے اس فیصلے سے. پی 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 نے تو صاف انکار کر دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو, اور پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ وہ دیکھے گی, اس کی پارٹی کا فیصلہ ہونے والا ہے, میٹنگ ہوگی اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا. اس ایشو پہ اب ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ سے جو سینئر رکن ہیں اور ایم این اے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. ویلکم ٹو دا شو رانا صاحب. جی شکریہ. جی رانا صاحب, تو یہ آپ بتائیں کہ پی ایم ایل این کا کیا خیال ہے, اس وقت کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر کہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے حکومت کو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ لے کے آئے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں, میری ذاتی رائے میں اس میں حکومت کو یا ملٹری کورٹس کو سپورٹ کرنے یا مخالفت کرنے کی بات نہیں ہے. اس سیشن میں جو کہ 14 جنوری سے شروع ہو رہا ہے, یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. اس سے پہلے کوئی اس کے اوپر خاص ڈسکشن نہیں ہوئی. تو کوشش تو یہ کی جائے گی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں ایک مشترکہ موقف اپنائے. اس میں پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم ایم اے ہے اور اے این پی ہے. تو جو بھی فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کرے گی یا اپوزیشن جو ہے وہ متفقہ طور پہ کرے گی, تو وہ بالکل اس فیصلے کے اوپر ہم سب جو ہے وہ عمل کریں گے. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ملٹری کورٹس کی سپورٹ کا یا حکومت کی سپورٹ کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں, آج سے 4 سال پہلے آپ نے ایک ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی حالات میں آپ نے ایک فیصلہ کیا, آئین کو امینڈ کیا, اور اس وقت یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں. تو کیا آج 4 سال بعد پھر آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری حالات؟ ثناء اللہ صاحب, ایک بات وہی آتی جو آپ بات کریں کہ کیا وہی حالات ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جب 2014 میں یہ چیز آپ لوگوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی یہ بنا تھا, اس وقت یہ تھا کہ 2 سال میں دوسری آپ جو ہے کورٹس کو یا اس میں ریفارم کر لیں گے اور وہ تمام جو ایک لحاظ سے جو تحفظات تھے عام کورٹ کے حوالے سے, سویلین کورٹ کے حوالے سے, اس کو دور کیا جائے گا. وہ 2 سال کے عرصے میں آپ کی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. پھر دوسری ایکسٹینشن بھی آپ لوگوں کی حکومت کے زمانے میں ہوئی تھی, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, میں بھی یہی بات جو ہے وہ کہنے جا رہا ہوں کہ پچھلے 4 سال, 2 سال اس سے پہلے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال, غالباً یہ پہلی مرتبہ امینڈمنٹ جو ہے شاید یہ 2015 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد 2017 میں جو ہے وہ دوسری مرتبہ ہوئی اور اب یہ 2019 میں تیسری مرتبہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے. تو اس دوران جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں اس میں تمام ادارے, اس میں پارلیمنٹ کو بھی ایک ادارے کے طور پہ لیتا ہوں اور باقی جو ادارے ہیں, جوڈیشری ہے اور اس کے علاوہ حکومت ہے, تو ان کو کیا یہ کارکردگی جو ہے وہ اپنی بتانی نہیں چاہیے؟ سوری, اس میں ایک بات نہیں ثناء اللہ صاحب, ایک بات سنیے, مطلب باقی جو ادارے ہیں جو آپ جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, جو اور اداروں کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سب کے سب حکومت کے ہی تحت آتے ہیں. یہ تو حکومت کا کام تھا کہ جو ہے یہ آپ باقاعدگی ہوش و حواس یہ کہہ رہے ہیں کہ سب حکومت کے متحد آتے ہیں.
نہیں مطلب آپ جوڈیشری مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں پہ کورٹ کو آپ بہتر بنائیں گے یا اس کے متعلق لا جو ہیں جو بھی اس کے متعلق جو کرنا تھا آپ کو، تو شروع تو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے نا. اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ان چیزوں میں جو کہ وہ چیزیں نہیں ہو سکی جس میں کوالیفائی کیا گیا تھا اس کو ایکسٹینشن دیتے ہوئے، کہ وہ تمام چیزیں درست ہوں گی، کورٹس کو بہتر بنایا جائے گا، تو آپ کے خیال میں اس میں دوسرے اداروں کا زیادہ قصور ہے؟ نہیں، میں اب اس میں کسی کا کم یا زیادہ قصور تو شاید میں جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہوں، لیکن زاہد صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں تو قومی ایجنڈا ایک ہی تھا نا، کہ میاں نواز شریف کو کس طرح سے جو ہے وہ حکومت سے نکالنا ہے، پھر کس طرح سے پی ایم ایل این کو الیکشن ہروانا ہے، پھر کس طرح سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو جیل پہنچانا ہے. تو اس کے اوپر ہی کام ہوتا رہا ہے قومی ایجنڈے کے طور کے اوپر. باقی طور کسی معاملے پہ کام ہوا ہی نہیں ہے. کبھی وہ ختم نبوت کا مسئلہ ادارے نے کیا نا، تو آپ حکومت جو پی ایم ایل این کی تھی اس کا کیا ایجنڈا تھا؟ کیا اس کے ایجنڈے میں جو لیگل ریفارمز تھے وہ شامل نہیں تھے؟ سن لیں نا، حکومت کا ایجنڈا جو تھا وہ آپ کے سامنے ہی تھا نا، کہ حکومت کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے، حکومت اپنے آپ کو بچا رہی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا ختم نبوت کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ بھی حملے ہوئے، اور ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ قومی ایشوز جن کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی. نہیں سن لیں نا، میری بات سن لیں، کہ وہ قومی ایشوز جن میں یہ ایک قومی ایشو بھی ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی ایک قومی ایشو ہے، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ایک قومی ایشو ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ایک قومی ایشو ہے. وہ قومی ایشوز جس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے ایک ہی قومی ایشو کے اوپر توجہ تھی، اور وہ تھا میاں نواز شریف. باقی ایشوز کے اوپر تو کام ہوا ہی نہیں ہے. یہ کہا کہ صحیح، تو اگر دوسرے ادارے اس پہ کام کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو نکالنا ہے، اور آپ ڈیفینس میں لگے تھے، پر دیکھیں بالکل نہیں، بٹ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بچانے کے اوپر کام کر رہے تھے. نہیں، بٹ آپ نے ساتھ میں اکانومی کے اوپر بہت کام کیا. شاہد خاقان عباسی جب آئے پرائم منسٹر بنے، انہوں نے فیٹف کے حوالے سے بہت سارے سٹیپس لیے، انہوں نے اکانومی کے حوالے سے بہت سارے سٹیپس لیے. تو لیگل ریفارم کے بھی اوپر کام ہو سکتا تھا. تھوڑی بہت ذمہ داری تو وفاقی حکومت کی بھی بنتی ہے نا. دیکھیں اس میں ایک اور میں زہد صاحب دیکھیں میری سن لیں، میں کوئی اپنے آپ ذمہ نہیں ٹھہراتا، میں سب کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شہداء، میجر اسحاق، اس کی جوان سال بیگم، اس کی 2 سال کی معصوم بچی، وہ لیفٹیننٹ ارسلان 23 سالہ جوان جس کی تین بہنوں کا اکلوتا وہ بھائی تھا، یہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آج ان کو کوئی جواب دینے والے جو بھی ہوئے، ہم بھی ہوں، کوئی ان کو کوئی جواب دے سکتا ہے کہ یہ 4 سال جو ہے اتنی شہادتوں، اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے یہ کیا کرتے رہے سارے لوگ؟ آپ ہمیں بھی رکھ لیں بیچ میں ہی، حکومت کو بھی رکھ لیں، وفاقی حکومت کو بھی رکھ لیں، ان سے بھی جواب لیں اور باقیوں سے بھی جواب لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر ایکسٹینشن کی بات کریں. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. ان چیزوں کا جواب دیں نا، دینے والے سب دیں، پارلیمنٹ بھی دے، باقی بھی دیں. جہاں تک ایکسٹینشن کی سوال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ کیا اب ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2014 پھر کے بعد جو صورتحال تھی اس سے بہت بہتری آ چکی ہے؟ کیا اب جو ہیں سویلین کورٹس جو ہیں جن کا کام ہونا چاہیے ان چیزوں کو، وہ تیار ہیں کہ اس بات کو لے سکیں؟ اور اگر فرض کیجئے تو یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو گئی تو اب ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، جو اس دوران جن 2 کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ 20 سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے اس دوران جو ہے وہ سویلین نے بھی، دوسری لا انفورسنگ ایجنسی سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں. اس سے حالات میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل بہتری نہیں آئی ہے، لیکن شاید اتنی بہتری نہیں آئی کہ جس میں ہم ملٹری کورٹ سے بہتری آ جائے گی.
मिलिट्री कोर्ट होने से बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो दूसरे भी आपको इक़दाम करने पड़ेंगे ना, चाहे जो भी हुकूमत हो। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ उससे, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि ये सही है कि आपके यहाँ पे अभी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जहाज साहब, जब आज से 4 साल पहले कहा गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं, उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात को 2 साल में ठीक कर लिया जाएगा, लिहाजा 2 साल के लिए जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाती है। उसी वक्त क्यों नहीं कह दिया गया कि 6 साल के लिए बनाई जाती है? उसके बाद जब 2 साल बाद एक्सटेंशन, तो फिर यही कहा गया। तो उन 2 सालों में और फिर उसके बाद अगले 2 सालों में किसकी तरफ से कहा गया? रियासत की तरफ से कहा गया, रियासत की तरफ से कहा गया। रियासत जो है आपकी जी नहीं, मैं इसमें किसी को एक्सेप्शन, ना किसी की एक्सेप्शन ले रहा हूं, ना किसी को मैं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कौम को और उन शुहदा को, उन शुहदा की फैमिलीज को कोई जवाब तो दे कि इन 4 सालों में जो करना था वो क्यों नहीं हुआ और उसमें किसका कितना कितना कसूर है। अगर इस बात का हिसाब नहीं, सुन ले, अगर इस बात का हिसाब आज नहीं ना करेंगे, 2 साल बाद फिर यही बहस हो रही होगी। आज से 2 साल पहले ये हिसाब कर लेते, आज शायद हम मुख्तलिफ सूरत हाल में होते। मैं 31 मई तक मैं बतौर लॉ मिनिस्टर पंजाब रहा हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस दौरान जो है एक देले का काम नहीं हुआ कि जो राणा साहब देखें तो फिर इसके अंदर तो PMLN की भी एक तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ी सी और नहीं, दूसरा ये और दूसरा ये, मेरी बात सवाल मुकम्मल हो जाने दें, और दूसरा ये कि अगर जिम्मेदारी बनती है तो इस वक्त अगर ये अमेंडमेंट दोबारा आएगी तो आप PMLN ये तो नहीं कह सकती कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम फैसला नहीं करेंगे। आपको भी अगर आप थोड़ी भी जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो फिर आपको तो इस अमेंडमेंट के या तो हक में वोट देना पड़ेगा या कोई वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से कि इन सवालों का जवाब देना चाहिए, मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना। चले देखें, बात ये है कि इस मसले पे अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर ये मसला हल होना ही नहीं है। मैं 31 मई 2018 तक जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, हाफ ऑफ पाकिस्तान है, मैं उसके वज़ीर कानून के तौर पे आपको कहता हूँ कि इस बारे में कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनकी जगह पे फेसलेस कोर्ट्स बनाई जाएं, जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि काम नहीं हुआ तो कोई पूछे तो सही ना, हमसे भी पूछे। आप नहीं जो तो राणा साहब, हम इस वक्त ये सवाल पूछ लेते हैं ना कि आप नहीं, ये हम पूछ लेते हैं ना कि ये काम क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आप करना नहीं चाहते थे, या इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने आपको करने नहीं दिया? रुकावट आ रही थी। ये दोनों बातें ही दुरुस्त है जो आपने कही हैं कि आपने किया नहीं या आपको किसी ने करने नहीं दिया गया। यहाँ पे मैं एक सवाल आपके सामने और रखता हूँ, क्योंकि आप इस मामले को डिस्कस कर रही हैं। मैंने यानी जब भी कोई एग्जीक्यूशन होती है, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म के किसी टेररिस्ट ग्रुप की जो है वो एग्जीक्यूशन होनी हो, तो लाजमी बात है कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाता है कि भाई ये फ़लाँ मुलज़म है, फ़लाँ जेल में बंद है, इसकी एग्जीक्यूशन या इसको सज़ाए मौत दी जा रही है, तो इसकी तदफीन होगी, इसकी डेड बॉडी वहाँ पे जाएगी, जनाजा होगा, ये सारे इंतज़ाम के मुतालिक। मुझे 31 मई 2018 तक नहीं याद कि पिछले 3 सालों में कोई इस किस्म का एक वाक़या भी जो है वो हुआ हो। कोई एक आध हो गया, मेरे इल्म में नहीं आया तो मैं कह नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी कि फौरी फैसले हों। वो भाई उन फौरी फैसलों को आपने क्या करना है जिनके ऊपर अमल दरामदी ना हो, और वो फैसले जो है वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारे जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो आप कह रहे हैं कि देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन पंजाब की हद तक तो मुझे उसके ऊपर काफी यकीन है, पंजाब की हद तक बात कर रहा हूं। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान में आप इसका डेटा निकलवा लें कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जितने फैसले किए, जितने लोगों को उन्होंने सजाए मौत या डेथ पेनल्टी दी, उनमें से कितनों की जो एग्जीक्यूशन हुई है। मेरे इल्म के मुताबिक पंजाब में तो जिनको डेथ पेनल्टीज अवार्ड हुई हैं उनमें तो किसी की एग्जीक्यूशन हुई। अगर एग्जीक्यूशन होती उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्योंकि जो हम अखबारों में देखते हैं कि 12 की हो गई जी। वजह ये है कि वो जो है वो सुपीरियर कोर्ट से जाके स्टे हो जाते हैं वो जो फैसले हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों ने आगे जाके स्टे ही होना तो फिर तो दहशतगर्द होते तो जेल में ही है ना, फैसला हो जाए तब भी जेल में, ना हो जाए तब भी जेल में।
وہ انہوں نے کوئی بیل پہ تو رہا ہو نہیں جانا ہوتا. اگر فیصلہ کر کے بھی ایگزیکیوشن ہی انہیں ان کو جیل میں رکھ رہے ہیں تو پھر ویسے ہی رہنے دیں آپ. جی بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنی تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹس جو ہیں ملٹری کورٹس پہ، ان پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہماری گفتگو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جاری ہے. اب ہم بات کریں گے جو اس کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹس ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ اتنے سالوں کے بعد ابھی تک ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں وہ افیکٹو کیوں نہیں ہوئیں کہ ہمیں بار بار ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب. ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب. جی احمد صاحب، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اب تو لگ رہا ہے کہ جیسے جو ملٹری کورٹس ہیں یہ ہماری زندگی کا، ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ایک پرماننٹ فیچر بن گئے ہیں، کیونکہ اب دوسری ایکسٹینشنز کی بات حکومت کر رہی ہے. تو آپ کیا اگری کریں گے کہ یہ اب پرماننٹ فیچر ہی ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے؟ فار somebody جس کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہو، دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں اس قسم کے میجرز پر ریزورٹ کرنا پڑتا ہے which includes military courts as well. Unfortunately پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ we have believed more in antibiotics and steroids as opposed to the conventional medicine or herbal medicine. تو لیگل سسٹم میں جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے، اگر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کو اٹھا کے ایگزامن کریں تو اس میں ایک پورا رول ماڈل دیا ہوا تھا کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ آپ اس کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ کوئٹہ میں حادثہ ہوا تھا اس کے اوپر؟ اور سر اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ہمارے لیگل سسٹم کے کیا کیا لوپ ہولز ہیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا تھا، اسپیسیفکلی ان دا کانٹیکسٹ آف اینٹی ٹیررزم. لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم سن سیٹ کلاز پر ریلائی کیا اور ملٹری کورٹس ہم نے بنائی، اور ہمارا جو ہر چیز کا علاج ہے وہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر آپ دہشت گردوں کو ایگزیکیوٹ کرتے رہیں گے تو شاید اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. اس میں بہت سارے معاملات ہیں. پوری دنیا میں جو فرنٹ لائن فورسز ہوتی ہیں اس میں پولیس ہوتی ہے جو کہ دہشت گردی سے بھی کمبیٹ کرتی ہے، ان کی انویسٹیگیشن جو ہے، ان کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پر کام نہیں کیا جا رہا. عدالتوں کے اندر جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امپلیمنٹیشن ہے اسٹرکٹلی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس قانون کی منشا ہے، اور ہم ریزورٹ کر رہے ہیں کہ چیزوں کو فیئر ٹرائل کے بغیر، ڈیو پروسیس کے بغیر سزائیں دے کر ایگزیکیوٹ کریں صرف پرسیپشن کی بیسس پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے، قرار واقع سزا ملنی چاہیے، بٹ ساتھ ساتھ جب آپ سسٹم کے جو معاملات ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے تو ایونچولی ہوگا یہ کہ آپ کو انہی سن سیٹ کلازز پر ریلائی کرنا پڑے گا. ٹائم اینڈ اگین آپ یہ سن سیٹ کلازز دیتے رہیں گے. لیکن احمد یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ یہ جو 2 دفعہ آپ نے دیکھا ہے، یعنی پہلے 2015 میں یہ لاگو ہوا، پھر 2017 میں اس کو ایکسٹینشن دی، اب یہ تیسری دفعہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں جو جب آپ کی اس میں ترمیم آ رہی تھی آئین میں تو ایک اور چیز رکھی گئی تھی کہ اس عرصے میں 2 سال کے عرصے میں آپ کو جو ہے سویلین کورٹس جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس ہوں گی ان کے اوپر وہاں پہ اصلاحات کی جائیں گی، ان کو بہتر بنایا جائے تاکہ جو ہے وہ جو اس میں خامیاں خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. تو آپ کے خیال میں اس میں کوئی بھی پروگریس نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس پر اصلاحات پراپرلی چھوڑ کے اصلاحات ہوئی ہی نہیں ہیں. آج بھی ایک کامن آدمی کو جب ان کرمنل عدالتوں میں سفر کرنا پڑتا ہے یا اینٹی ٹیررزم کی عدالتوں میں جانا پڑتا ہے تو ڈیو پروسیس جو ورڈ ہے میرا نہیں خیال وہاں پر موجود ہے، اور وہ تمام فیکٹرز جو کہ ایک بہتر پروسیکیوشن کو کر سکتے ہیں وہ پر بھی وہاں پر نہیں ہیں. جسٹس کھوسا کے منشور میں بالکل ہے ان عدالتوں کو ٹھیک کرنا اور ان کو آگے لے کر چلنا چاہتے بھی ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں، 1860 کا قانون ہے ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے، اس پینل کوڈ کے بعد ہم نے بجائے اس کو امپروو کرنے کے ہم اسپیشل اسٹیچوٹس کی طرف گئے ہیں. اینٹی ٹیررزم کے لیے اسپیشل اسٹیچوٹ، بینکنگ کے لیے اسپیشل اسٹیچوٹ، آپ بے تحاشا اسپیشل اسٹیچوٹس دیکھتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، لیجسلیشن اچھا نہیں اس کو سمجھا جاتا. آپ کی اگر بیسک لیجسلیشن جو ہے وہ انفورس پراپرلی نہیں ہو پا رہی، آپ کی عدالتوں میں اس کی جو منشا ہے قانون کی اس کے مطابق چیزیں اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو ایونچولی اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں میک شفٹ میجرز پر جانا پڑ رہا ہے، جس میں سے ایک میک شفٹ میجر یہ 2 سال کا سن سیٹ کلاز تھا اور ملٹری کورٹس تھیں.
تو احمد صاحب ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کر رہے تھے اور ان کی جو سورٹ آف ریزننگ تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ کیونکہ جو پچھلی پولیٹیکل حکومت تھی اس کو دے فیس سو مینی چیلنجز اپنی اسٹیبلٹی کے حوالے سے کہ وہ شاید کام نہیں کر پائے. آپ اس کو ذرا زیادہ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہمیں کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی, تو آپ اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے کہ یہ پولیٹیکل حکومت کا کام ہے اور وہ کر سکتے ہیں, یا یہ کہ جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس ہے اس کی وجہ سے ہی ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے, کرمنل جوڈیشل سسٹم؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کا جو الزام ہے وہ 2-3 جگہوں پر آتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا الزام آتا ہے, جس طرح ہم نے گورنمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کہ گورنمنٹ کی ایز سچ ول ہی نہیں رہی. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان بھی دیکھیں تو نیشنل ایکشن پلان تو بنا لیا, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی کی گئی. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رپورٹ جس میں نے بات کی تھی, انہوں نے جب آپ کے اندر ایسی چیزیں ہائی لائٹ کی جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ اگر بینڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھیں گے اور بے تحاشا اور پوائنٹس, تو گورنمنٹ کی ول بھی نظر نہیں آئی. پھر عدالتوں کے اوپر ہم آتے ہیں, جو ٹرائل کورٹس ہیں انہوں نے وہ پرفارمنس نہیں دی جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ویک پروسیکیوشن کا بھی ہے. ویسے تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ 7 سے 8 دن میں ختم ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بے تحاشا ایسے فیکٹرز ہیں جس میں ہم وکلا بھی شامل ہیں, ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم تو میں ایڈجرنمنٹس لیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور ٹرینڈ نظر آیا کہ جو ان کی سزاؤں کی آگے اپیلز جاتی ہیں اس میں سیٹ اسائڈ کرنے کا رواج بہت رہا. سپیریئر کورٹس نے ان کے اندر انٹرفیرنسز بہت کی. تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ ملا جلا معاملہ ہے جو سارا مل کر اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. احمد, ایک اور چیز بھی آتی ہے جو کہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے, جو کہ جب 2015 میں جب پہلی دفعہ یہ ترمیم ہو رہی تھی اس وقت کا بھی آرگومنٹ تھا, اور پھر 2017 میں بھی, کہ چونکہ ہمارے غیر معمولی صورتحال ہے, پاکستان جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹیررزم کے شکار ہے, تو اس میں جو غیر معمولی حالات کے تحت یہ کورٹ کا بننا بھی ناگزیر ہو سکتا ہے, تو اس میں کتنا ویٹ ہے؟ اس آرگیومنٹ سے کمپلیٹلی اگری نہیں کرتا. بالکل سچویشن ایکسٹراڈنری ہے, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایکسٹراڈنری سچویشنز جو ہے دے ریکوائر ایکسٹراڈنری میجرز, بٹ وہ ایکسٹراڈنری میجرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس حد تک ایکسٹراڈنری ہو جائیں کہ جو ہمارا بیسک لیگل سسٹم ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس سے بھی مبرہ ہو جائیں. اگر آپ 21ویں ترمیم کی ججمنٹ بھی پڑھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ججز کا ویو ہے وہ بیسکلی اس قسم کا ویو تھا کہ وہ اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان ایسنس چاہ یہ رہے تھے کہنا کہ یہ آئین سے بھی متصادم ہے, یہ قانون سے بھی متصادم ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے بیسک جو اس کے لیے انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. ہمیں عدالتوں کو امپاور کرنا پڑے گا, اور نیچی جو ہماری انفیریئر کورٹس ہیں ان کو, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, تگڑا کرنا پڑے گا کہ آپ کو کنوکٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو, آپ کو سزائیں دینی پڑیں گی, اور جہاں بیلز بنتی ہیں یا ریلیف بنتا ہے ریلیف بھی دینا پڑے گا. ہر چیز ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. جی احمد صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم احمد پنسوٹا صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے, مگر اب ہم بات کریں گے جو نیب کورٹس ہیں اور وہاں ججز کی کمی کی وجہ سے کتنے ڈیلیز آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں احمد پنسوٹا صاحب سے جو جوڈیشل سسٹم ہے پاکستان کا اور اس کے مسائل. ہم نے ابھی بات کی جو ٹیررزم کورٹس کے حوالے سے اور جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے, مگر ایک بہت بڑا اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ججز کافی نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے ڈیلے آتا ہے. جیسے کہ ایک خبر آج آئی کہ لاہور کے جو نیب کورٹس ہیں وہ 5 نیب کورٹس ہیں, مگر 2 میں ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے, تیسرے چھٹی پہ ہیں, اور جو ورک لوڈ ہے وہ 2 ججز کے درمیان ڈیوائیڈ ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت ڈیلے ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز اور اپوائنٹ کرنے چاہیے اور اس حوالے سے لیجسلیشن کرنی چاہیے, مگر جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی نیشنل اسمبلی کی اس میں اپوزیشن نے کچھ اعتراضات اٹھائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کتنے ججز ہونے چاہیے اور کیا ہمیں زیادہ ججز کی ضرورت ہے کہ نہیں. احمد صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ڈو وی ریئلی نیڈ مور ججز, یا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ اپوائنٹ وقت پہ نہیں ہوتے,
یا اگر اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کام کافی نہیں کرے؟ پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ جہاں تک تو ججز کی تعداد کی بات ہے جی، میں سمجھتا ہوں سول سائڈ پہ تو شاید ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس قسم کی اسپیشل عدالتیں اور جو کرمنل جسٹس سسٹم میں عدالتیں ہیں وہ مناسب ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ بھی مناسب ہے ججز کی. پرابلم یہاں پر آتا ہے جس طرح آپ نے اسپیشل کورٹس کی بات کی، نیب، دا ورڈ اٹ سیلف سجیسٹ کہ جو ہمارا نیب کا قانون ہے، اسپیشل کورٹ اگر ایک بنائی گئی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اس چیز کو اسپیشلی دیکھا جائے اور اس پر ایک اسپیشل توجہ دی جائے، لیکن اس اسپیشل توجہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ 3 ججز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 30 دن میں فیصلہ کرنا ہے، بعد میں اپیل بھی اسی طرح ہے، وہ فیصلے اس ٹائم پر نہیں ہو پاتے اور عدالتوں میں لوگوں کو اسی طرح دھکے کھانے پڑتے ہیں جس طرح آرڈنری جوڈیشل سسٹم میں ہمیں دھکے پڑتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ونس اگین وہی گورنمنٹ کی سائڈ سے ایک بیکاز ان کا پے سٹرکچر وغیرہ ہر چیز جیسی اپروو ہوگا تو ان کی اپوائنٹمنٹس ایٹ دی ارلیسٹ ہونی چاہیے. دوسرا، ہم تمام لوگوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کوالٹی پروسیکیوشن، ہم وکلاء کی بہت زیادہ کوآپریشن کی ضرورت ہے بیکاز دیر از پریکٹیکلی نتھنگ دیٹ ججز کین ڈو. جب ہم بالکل اٹل ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو نہیں چلنے دیں گے، ایڈجرنمنٹس چلتی ہیں، یہ سارے معاملات جب اکٹھے ہوں تو بالکل ٹرائلز کنکلوڈ ہوتے ہیں. میں ایگزامپل دوں گا انگلینڈ کی، وہاں پر جب آپ کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹ آپ کو آلموسٹ 1 سال بعد کی ملتی ہے، لیکن جس ڈیٹ پر وہ کیس لگتا ہے وہ اکٹھا 5 سے 7 دن میں ختم ہو جاتا ہے. یہی کانسیپٹ اینٹی ٹیررزم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، ان سب کا یہی کانسیپٹ ہے کہ اکٹھے کیس چلیں. بڑی سوفسٹیکیٹڈ ایویڈنس ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ایگزامنڈ اور سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے تاکہ معاملہ اکٹھا چلے. لیکن بہت سارے فیکٹرز جس طرح میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی اور ان کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لٹیگنٹ ہے وہ سفر کرتا ہے اور ہمارے ملک میں فیصلے نہیں آتے. پھر آپ کو پیناما ٹائپ کیسز دیکھنے پڑتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. احمد، پھر اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے جو آپ نے پہلے جس چیز کا ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک اسپیشل کورٹس ہو گئی ہیں. بینکنگ کورٹس الگ ہیں، آپ کے احتساب کمیشن کی الگ ہیں، اینٹی ٹیررزم کی الگ ہیں. تو اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی زیادہ جوڈیشری پہ بوجھ پڑتا جاتا ہے اور جو جس طرح سے یہ کورس بنتی ہیں اس کے بعد جو اس کے لیے اور چیزیں ہونی چاہیے وہ شروع سے ہی اس پہ ایک لحاظ سے جو ہے پوری خامی رہی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے جی، کیونکہ جب آپ ایک اسپیشل کورٹ بناتے ہیں اس کا ایک اسپیشل کمپاؤنڈ ہوتا ہے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، رجسٹرار ہوتا ہے، ایک پوری کی پوری اس کی آپ کو ایک پیرافرنیلیا چاہیے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کا، وہ نہیں آپ دے پاتے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اضلاع میں جو عدالتیں ہیں وہ عجیب قسم کے کمپاؤنڈز میں بنائی گئی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر عدالت کی فیل بھی نہیں آتی. لیکن مقصد وہ ہے کہ اگر آپ کا بیسک سسٹم جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہے وہ اسٹرانگ ہو تو آپ کو ان عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بنانے کے بعد بھی جب ان کو توجہ نہیں دی جاتی پھر ہم اس سے بھی اگلے میجر پر جاتے ہیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم ملٹری کورٹس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم ایکسٹریم میجرز کی طرف جاتے ہیں کہ شاید کنٹرول کر سکیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کرمنل لا کا پرنسپل ہے اٹ از ناٹ دا سیویرٹی بٹ دا سرٹنٹی آف پنشمنٹ جس سے کرائم رکتا ہے. اگر آپ کی سرٹنٹی ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، عدالتیں پرفارم کر رہی ہوں تو چیزوں میں کمی آتی ہے، کرائم میں کمی آتی ہے ہر طرح کے. لیکن جب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر جا کے سالہ سال چلیں گے اور اگر آپ کنوکشن ریٹ اگر آپ دیکھیں جی بہت بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے اتنی تفصیل سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈرگ یوز کی. اسلام آباد کے ٹاپ ناچ سکولز کا کیا گیا 75% بچیاں کرسٹل رائس یوز کرتے ہیں، 45% بچے یوز کرتے ہیں. بچوں کے بیگز میں کرسٹل آئس کو سویٹس ریپرز پراپر طریقے سکولوں بڑوں سکولوں میں کینٹین میں بک رہی، کیفیٹیریاز میں، ہوٹلز میں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں لیکن اس کو یہ بیچاری کو نہیں پتا کہ میری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے منشیات کے استعمال کی. آج کل بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ طالب علموں میں ڈرگ ابیوز جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. انٹیریئر منسٹر شہریار آفریدی صاحب نے اگلے دن ایک سروے کو کوٹ کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ 75% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگ ابیوز کا شکار ہیں اور ڈرگ ایڈکٹس ہیں.
مگر حال ہی میں قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں تفصیل سے انہوں نے کہا ہے کہ ڈرگز کا جو استعمال ہے وہ شاید اتنا ہائی نہیں ہے جتنا کہ حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سوسیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر عمران صابر صاحب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ سروے جو آپ نے کیا ہے اس کی مین فائنڈنگز کیا ہیں اور آپ نے یہ کب کیا سروے اور کیوں کیا؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پاس تقریباً کوئی 1 سال پہلے میرے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کے ایک اسپیکولیشنس کے اوپر بیس کرتا ہوا سروے کی فائنڈنگس لے کے آئے. سو میرے لیے بھی بہت اسٹرینج تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی جو ریلیٹیولی ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے جس کے اندر جو ہے ابھی ویلیو سسٹم جو ہے وہ اتنا ڈسنٹیگریٹ نہیں ہوا ہے جتنا کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر ہے, لیکن ویسٹرن سوسائٹیز کی نسبت جو ریشو جو بتایا جا رہا ہے وہ تو ویسٹرن سوسائٹیز کی نسبت بھی جو ہے اٹ واز ٹو ہائی ٹو بلیو. تو ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیزائن کیا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیجا, ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے اس کے اوپر فنڈنگ دی, اور پھر یہ ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جولائی کے اندر اور 2018 میں, اور اس میں ہم نے 4 میجر سٹیز جو ہیں جن کے حوالے سے یہ تھا کہ چونکہ میٹروپولیٹن سٹیز کے حوالے سے اور ان کے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے فگرز کوٹ ہو رہی تھیں, تو ہم نے 4 میجر سٹیز جو ہیں وہ پھر چوز کی, لاہور, کراچی, پشاور اور اسلام آباد. ان میں جو پبلک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کو جو ہے ہم نے کلسٹر سیمپلنگ کے تھرو ان میں سے اپنے جو رسپونڈنٹس تھے وہ چوز کیے. اور آپ کی سروے فائنڈنگز کیا تھیں؟ کتنا ہائی ہے جو پرسنٹیج آپ کو سروے میں نکل رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن ٹول تھا اٹ واز بیسڈ آن 106 کویسچنز. اٹ واز ویری لینتھی کویسچن ہے, اور اس میں ہم نے ان کے ایک تو مختلف ایسپیکٹس کے حوالے سے ہم نے انفارمیشن لی ہے جو ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک رپورٹ میں شیئر کریں گے. ایک تو ان کی اوپینین یا رائے مانگی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ابیوز جو ہے اس کے استعمال سے جو ہے وہ کیا کیا مضر اثرات جو ہیں وہ آپ کے صحت پہ ہو سکتے ہیں, یا آپ کے کریئر کے اوپر ہو سکتے ہیں, یا آپ کے ایجوکیشن کے اوپر ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ان کا ایکچوئل یوز جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ان سے پوچھا. اور ایک اور پارٹ جو تھا وہ اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر. ایکچوئل یوز جو تھا اس کی فائنڈنگز کیا تھی؟ جی ایکچوئل یوز جو تھا اس میں ہمارے پاس یہ فائنڈنگز آئیں کہ 90% اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ دے نیور یوزڈ اینی کائنڈ آف ڈرگ ان دیئر لائف. اونلی 2% کلیمڈ کہ وہ ڈرگس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں. جب میں یعنی مسلسل سے مراد یہ ہے کہ دے یوز اٹ آلموسٹ ڈیلی. ایڈکٹڈ کہہ سکتے ہیں ان کو. دے آر دی ریئل ڈرگ ایڈکٹس. تو اس میں آپ نے جو لیا ہے تقریباً سیمپل کافی بڑا ہے, 4997, آلموسٹ 5000. تو اس میں جو آپ نے ڈیوائڈ جو کیا تھا اس میں صرف ہائر ایجوکیشن میں, اسکولس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اسکول میں بھی, تو یہ کہاں پہ زیادہ پریویلنٹ آپ کو نظر آیا نسبتاً جو بھی آپ کی فائنڈنگ تھی, کیا اسکولس کے لیول پہ یا جو ہے کالج اور یونیورسٹی کے لیول پہ؟ اس میں جو زیادہ پریولنس ہے نا وہ یونیورسٹی لیول ایز کمپیئر ٹو اسکولز اینڈ کالجز. اسکول کالجز کے اندر بہت نیگلیجیبل اس کا ایفیکٹ ہے, جبکہ یونیورسٹی لیول کے اوپر جو ہے کتنا کہہ سکتے ہیں ایکوریٹ مطلب کیا آتا ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی کم؟ ایز پر آور سروے اٹ وڈ بی لیس دین 1%. اچھا جی. اس میں کیونکہ جو یونیورسٹی کے اندر جب کوئی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو ریلیٹیو اٹانومی ہے, فریڈم ہے, وہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ٹو گیٹ ایکسپوز ٹو سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, تو اس وجہ سے جو یہ فگرز ہیں یہ وہاں پہ ریلیٹیولی ہائی. ڈاکٹر صاحب بٹ آپ دیکھیں کیونکہ یہ سروے کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ رسپونڈنٹ سروے میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کی جو مطلب کہ جب آپ اس کو بنا رہے تھے سروے میں تو آپ نے یہ اکاؤنٹ کیا ہوگا کہ مارجن آف ایرر ہے یا کیا اس میں آپ نے کوئی زیادہ مارجن آف ایرر رکھا اس وجہ سے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے, اسپیشلی بیکاز آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت ٹریڈیشنل ہے, تو شاید زیادہ there is more reason for the students to not tell you the truth. خاص طور پہ اسکول کے بچوں پہ دیکھو کہ اب جو زیادہ آ رہا ہے, جو شہریار جو ہے آپ کے آفریدی صاحب کا جو بیان تھا تو اس میں تو یہاں کا ہے, یہاں لگتا ہے 70% یہاں کے اسکولوں میں. تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے رسپونڈنٹ کی انونیمیٹی. انونیمیٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کا نام نہیں پوچھتے,
اور ہم اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ نہیں پوچھتے ہیں. یہ بالکل انانیمس بیسس کے اوپر جو ہے وہ سروے, فار ایگزامپل آپ کو ایک کویسچنر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے, یو آر فری ٹو فل ان ود آؤٹ پریزنس آف اینی ون. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فائنڈنگس جو ہیں وہ پریویس کچھ سرویز ہیں, جیسے یو این اور ڈی سی کا ایک سروے ہے, اس کے علاوہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے بھی ایک سروے جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا تھا. تو دے آر آلموسٹ کلوزر ٹو ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان سے ہی ملتے جلتے ہیں. سو اگر وہ سارے سروس کی فگرز ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مارجن آف ایرر اتنا شاید آپ نے اس کی ریلائبلٹی کی بات کی, تو بتا دوں کہ جو ریسرچ کے اندر جو ہے وہ رول آف پروبیبلٹی ہوتا ہے, تو پروبیبلٹی میں یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے وہ ایگزیجریٹ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ انفارمیشن کنسیل کر رہا ہے ایک طرف, تو دوسری طرف یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ایگزیجریٹ بھی کر سکتا ہے. اچھا, اس کو اس طرح سے مارجن ہے. لیکن اس میں آپ بتائیے کہ جو آپ نے 4 شہروں سے لیا ہے اور سارے بڑے شہر ہیں پاکستان کے, تو اس میں آپ کو زیادہ اس میں جو ہے بریک ڈاؤن اگر اس کا کریں تو کس ان میں کس شہر میں زیادہ اس قسم کی جو ہے واقعات ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ابھی ہماری سروے کی انیشیل فائنڈنگس ہے. جیسے جیسے ہماری فائنڈنگس جو ہے وہ آتی جائیں گی, ہماری کراس اسٹیپس جو ہیں دے آر ان پروسیس, تو وی وڈ سون بی شیئرنگ کہ اس میں پریسائزلی جو ہے وہ کس سٹی کے اندر جو ہے وہ پریویلنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. اچھا, ایک تھوڑا سا معمولی سوال, یہ جو باقی جو آ رہے ہیں, ساسی کا آیا ہے, شہریار, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال شارٹ ریسرچ ویل دیکھیں, جو چیزیں ہم سب ان چیزوں کو جو ہے وہ کامنلی سوسائٹیز کے اندر آبزرو کرتے ہیں, کیونکہ بہت سی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں ان کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اور which are other than the academic interest. صحیح, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا جو ریزلٹ فائنڈنگز ہیں وہ سکیوڈ ہو جائے. بہت بہت not have their report, I cannot comment on that. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.